جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں، اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ تو شروع میں جو چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے مفتی طارق مسعود جو کہتے ہوئے نظر آئے ہیں جس عورت کے ہاتھ میں چوڑی نہیں ہے اس کے ہاتھ سے کھانا پینا حرام ہے، تو میں آپ کو ویڈیو کو پورا دکھانے والا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور مفتی طارق مسعود کا پورا ویڈیو کو بھی دیکھ کر جائیں کہ عورت کے ہاتھ میں چوڑی پہننے سے کھانا پینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ مفتی اکمل رضا کے جواب میں بھی سن کر جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اور بھی دیگر علماء کرام کے ویڈیو کو دیکھ کر جائیں گے۔ چلیے میں آپ کو سب سے پہلے ویڈیو کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ کہ بچی کے ناک کان چھدوانا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل جائز ہے، کیونکہ عورتوں کو زینت کی اجازت ہے اور یہ زینت کا سبب ہے۔ ناک میں سوراخ کرتے ہیں تو لونگ ڈال لی، زینت ڈال لی، اسی طرح ٹاپس وغیرہ یا بندے عورتوں نے پہننے ہوتے ہیں کان میں، اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رواج رہا ہے کان چھدوانا ناک کے اندر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں۔ احمد صاحب ممبئی سے سوال دیکھیں نا آپ۔ دیکھو، لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی، تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہیں، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے۔ جی، چوڑیاں بالکل افضل ہیں، نہ پہنے پہننی تو کوئی چاہیے۔ واجب نہیں ہے، اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس کے ہاتھ کا، کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل شوہر غلط کی ہے۔ خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، تو چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہوں، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں، جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائیں، اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہیں، تو میں نوچنا اس کو شروع کر دلیل دوں، نہیں بنانی چاہیے۔ تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدتنا سارہ اور حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ عنہما میں کچھ یہ ناک کان چھدوانے کا فلسفہ بتا رہے ہیں، جس کو تو میں بھی بولتے ہیں، ہو گئی۔ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ عنہا نے قسم کھائی کہ مجھے اگر قابو ملا تو میں حاجرہ کا کوئی عضو کاٹوں گی، بدن کا کوئی پارٹ کاٹوں گی۔ جی، یہ انہوں نے قسم کھا لی۔ اب یہ اللہ کے یہ مقبول بندیاں تھیں، اللہ پاک نے دیکھو کس طرح لاج رکھی ان کی۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان میں صلح کروا دیجئے۔ یہ دونوں بیویاں تھیں آپ کی۔ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی ما حیلت یمینی، میری قسم کا ہیلا کیا ہے، قسم تو کھا ڈالی ہے میں نے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ بی بی سارہ کو حکم دو کہ وہ بی بی حاجرہ کے کان چھید دیں۔ اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ تو کان چھدوانا عورتوں کے لیے بالکل جائز ہے، مرد کے لیے بالی پہننا اس طرح یہ جائز نہیں ہے، کہ عورت کی نقل ہے، یہ ایسی منت مانی بھی ہو تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہوتا۔ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے ناک اور کان چھدوانا عورتوں کے لیے جائز، ناک اور کان میں سوراخ کروانا عورتوں کے لیے جائز اور مردوں کے لیے ناجائز، کیونکہ ناک اور کان چھدوانے میں عورتوں کے لیے زینت ہے جبکہ مردوں کے لیے زینت نہیں، لہذا مردوں کا ناک اور کان چھدوانا عورتوں سے مشابہت ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ مرد جو بالیاں آج کل فیشن کے طور پر پہننے لگے ہیں، اس پر توجہ فرمائیں، اور
اللہ پاک کی جناب میں توبہ کریں اور آئندہ ایسی غلطی نہ کریں. کہ مردوں کا اپنے کان چھدوانا اور کان میں بالی وغیرہ پہننا یہ کیسا ہے؟ مردوں کا اپنے کان چھدوانا اور کان میں بالی وغیرہ پہننا یہ ناجائز ہے. کان میں بالی پہننے میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے. صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 874 پر حضرت ابن عباس سے روایت ہے عن ابن عباس قال لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. لہذا یہ عمل درست نہیں، کیونکہ کان میں بالی پہننا صرف عورتوں کے لیے زینت کے طور پر جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 596 میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں لڑکیوں کے کان ناک چھیدنا یہ جائز ہے، اور بعض لوگ لڑکوں کے بھی کان چھدواتے ہیں اور دریا وغیرہ پہناتے ہیں، یہ ناجائز ہے. یعنی لڑکوں کو کان چھدوانا بھی ناجائز اور کان میں لڑکوں کو زیور پہننا بھی ناجائز ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے کان ناک وعلیکم السلام. شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، محض عورتوں کے لیے زیب و زینت کے لیے، صرف عورتوں کے لیے زیب و زینت کے لیے کان چھدوانے کی نہ کوئی ممانعت حدیث میں ثابت ہے، بلکہ اس کا رواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں تھا کہ ہماری امہات المؤمنین کے کان چھدے ہوئے ہوتے تھے، محض اس لیے کہ تھوڑی تاکہ ان کے لیے ان کی زینت میں اضافہ ہو، ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو. آج یہ فیشن ہو چکا ہے کہ مرد حضرات بھی کوئی اپنی زبان چھدوا رہا ہے، کوئی اپنے ناک کے بیچ میں چھدوا رہا ہے، کوئی کچھ کرا رہا ہے. بڑی خرافاتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ بس کچھ نیا کرنا ہے، سم تھنگ نیو کرنا ہے. یہ سب خرافاتیں ہیں، ان سب خرافات سے بچنا چاہیے. عورت کے لیے کان کو اور ناک کو چھدوانا کوئی مسئلہ نہیں، چھدوا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو کرنوانا یا چھدوانا کوئی فضیلت کی بات نہیں چھدوایا تو بھی کوئی حرج نہیں، چھدوا لیا تو بھی کوئی. جی دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا ہوگا کہ چوڑی پہننا عورتوں کے لیے کتنا ضروری ہے. کتنا آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے. اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.